اس لیے فرمایا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو. شیطان تو انسان کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے کہ ہر وقت اور لمحہ کوشش کر رہا ہے، لیکن بچنا ہم نے ہے. اور بچتے کون ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. بچتے کون ہیں؟ جو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. بچتے کون ہیں؟ جو دین اسلام کا علم حاصل کرتے ہیں. جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، ایک بندے کے پاس وضو کرنے کا علم ہی نہیں ہے تو وہ کیسے وضو کرے گا؟ ایک بندے کو قرآن مجید پڑھنے نہیں آتا تو بتائیں وہ کیسے قرآن مجید پڑھے گا؟ ایک بندے کو نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ نماز تبھی پڑھی جائے گی، وضو تبھی کیا جائے گا، غسل تبھی کیا جائے گا، قرآن مجید تبھی ہی پڑھا جائے گا جب بندے کے پاس ان کا علم ہوگا کہ کس طرح میں وضو کرنا ہے، وضو کے فرائض کون سے ہیں، سنتیں کون سی ہیں، پھر نماز ہم نے کس طرح شروع کرنی ہے، شروع کرتے ہوئے ہم نے کیا پڑھنا ہے، تلاوت قرآن مجید کس طرح کرنی ہے. اگر تلاوت قرآن مجید کے دوران کسی سے گفتگو کرنی پڑ جائے تو پھر کیا کرنا ہے. یہ تبھی ہوگا جب دین کا علم ہوگا. تو دین کا علم اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو سیکھتے ہیں، لیکن اکثریت اگر دیکھی جائے اس معاشرے میں، اس پرفتن دور میں، تو لوگ دین سے دور ہو گئے. دین کی محبت ان کے سینوں سے نکل گئی. اور یاد رکھیں، جن کے سینوں سے دین کی محبت نکل جاتی ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. آج پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، معاشی تنگی ہے یا گھریلو پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے. جب بندہ دین کے قریب آتا ہے، جب بندہ دین کے قریب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے قریب آتا ہے، قرآن مجید کے قریب آتا ہے، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتا ہے، ایک تو اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، تیسرا جب بھی وہ نماز پڑھ کر یا قرآن مجید پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما دیتا ہے.